میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تبت سے ہے۔ میں نے نرسنگ کے کورس کوئٹہ BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں۔ میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں، ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں۔ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری جان چلی جائے گی، لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں عدیلہ بلوچ، جو خود اس حقیقت کا اعتراف کر رہی ہیں کہ کس طرح دہشت گرد تنظیمیں معصوم عورتوں کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں انٹیلیجنس اداروں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں معصوم جانیں بچائی۔ فتنہ ہندوستان کے سہولت کار فرید عرف زگرین کی گرفتاری کے بعد اس نے خیر النساء نامی خاتون کو خودکش حملے کے لیے تیار کرنے کا اعتراف کیا تھا، جس پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف خیر النساء ولد عبد الوحید کو حبس سے بلکہ اس کے سہولت کار ہانی زوجہ عبد العزیز سکنا تیجابان کو بھی قید سے گرفتار کیا۔ لیکن جیسے ہی گرفتاریاں ہوئی، بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی دہشت گرد تنظیموں نے حسب روایت جبری گمشدگی کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ وہی پرانے نعرے، وہی جذباتی جملے اور وہی ریاست مخالف بیانیاں۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایک حاملہ خاتون اور ایک کم سن لڑکی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، مگر حقیقت ان دعووں سے کوسوں دور ہے۔ لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ دی ٹریبیون جیسے معتبر ادارے بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ تنظیمیں جنہیں لاپتہ افراد کہہ کر ریاست پر الزام لگاتی ہیں، وہ دراصل ان دہشت گرد تنظیموں کے اپنے کارندے نکلتے ہیں۔ بلوچستان میں جب بھی کوئی دہشت گرد نیٹ ورک ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جھوٹ اور پروپیگنڈے کی ایک نئی لہر سر اٹھاتی ہے۔ زرینہ مری کا کیس اس منظم پروپیگنڈے کی بدترین مثال ہے، جس کی مبینہ گمشدگی پر عالمی سطح پر شور تو مچایا گیا، مگر حقیقت میں ایسی کسی خاتون کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ محض نفرت پھیلانے کے لیے گھڑی گئی ایک فرضی کہانی ثابت ہوئی۔ اسی تسلسل میں طیب بلوچ عرف الیاس لالا کا معاملہ سامنے آتا ہے، جسے اپریل 2024 میں لاپتہ قرار دے کر سوشل میڈیا پر مظلومیت کی مہم چلائی گئی، مگر اگست 2024 میں بیلا FC کیمپ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد جب دہشت گرد تنظیم BLA نے خود اسے اپنا حملہ آور تسلیم کیا تو جبری گمشدگی کا سارا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح دہشت گردوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ ریاست کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا پیٹرن بالکل واضح ہے۔ پہلے کسی دہشت گرد کو لاپتہ قرار دو، پھر سوشل میڈیا پر ہمدردی سمیٹو، اور جب وہی شخص کسی خودکش حملے میں عوام کو نشانہ بناتے ہوئے مارا جائے تو خاموشی اختیار کر لو۔ سوال یہ نہیں کہ نعرہ کتنا خوبصورت ہے، سوال یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے ایجنڈا کس کا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی کوئی حقیقی جنگ نہیں، بلکہ دہشت گردوں کو تحفظ دینے اور ریاست کو کمزور کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے، جس کا واحد مقصد غیر ملکی فنڈنگ کے عوض پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا اور عوام کو ریاست کے خلاف صف آرا کرنا ہے۔ یہ تمام ڈرامہ رچایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ بین الاقوامی آقاؤں سے ڈالر بٹورے جا سکیں، چاہے اس کی قیمت بلوچستان کا امن اور معصوم نوجوانوں کا مستقبل ہی کیوں نہ ہو۔